صاحب ملک چھوڑیں گے عدالت میں کیس صاحب ملک چھوڑیں گے سر اس طرح کچھ لوگ خواہشات ہے کہ خان صاحب ملک چھوڑ کے چلے جائیں سر آپ ملک چھوڑ کے چلے جاؤ گے سر یہاں سے کیونکہ میں نے پیسہ چوری نہیں کیا میرے باہر محلات نہیں ہیں میرے بڑے ڈالر کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو میں وہاں رہوں گا کیسے میں کوئی بھیک مانگ کے رہوں گا یا میں کیا کروں گا میرا یہ گھر ہے یہ میرا گھر ہے میں کیوں چھوڑ کے جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ عمران خان کا یہ طرز عمل یہ میرا گھر ہے میں یہ کیوں چھوڑ کے جاؤں گا، اس کی وجہ سے دن بدن ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ان کے جو مخالفین ہیں جو انہیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں ہر موقع پر ہر موڑ پر وہ جتنی کاوشیں کر رہے ہیں عمران خان کو دبانے کی انہیں پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ وہ کسی بھی طرح سے عمران خان کی مقبولیت کو کم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اور اب جو سزا عمران خان کو سنائی گئی ہے ظاہر اس کے خلاف رد عمل آ رہا ہے، مظاہرے اس کے خلاف شروع ہو چکے ہیں اور اب باقاعدہ ایک سٹریٹ موومنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور اس کی شروعات ہو چکی ہے۔ لیکن ظاہر ہے جیسے کہ کل کے شو میں نے مختصراً آپ کو بتایا تھا کہ جو عمران خان کو سزا دی گئی ہے وہ بالکل بکواس ہے، اس میں کوئی ایسا کام عمران خان نے یا ان کی اہلیہ نے نہیں کیا جس کی وجہ سے انہیں سزا دی جائے۔ میں پھر اس بات کے لیے آپ سے کہوں گا اخلاقی طور پر اگر عمران خان وہ تحائف نہ لیتے تو بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا۔ یہ آپ اپنی اسکرین پہ تھوڑی دیر میں آپ ایک ویڈیو دیکھیے کہ نواز شریف نے کس طرح سے جسے توشہ خانہ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو ایک باقاعدہ محکمہ ہے وہاں پر جمع کرانے چاہیے تحائف، نواز شریف ہوں، زرداری ہوں، کلثوم نواز ہوں، انہوں نے کس طرح سے تحائف لیے یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سناتا ہوں۔ افغان وفد کی جانب سے نواز شریف کو قالین دیا گیا جو وہ صرف 1000 روپے میں اپنے گھر لے گئے۔ رومانیہ کے قومی دفاع کے وزیر کی جانب سے انہیں قہوہ سیٹ دیا گیا جو وہ مفت میں لے گئے۔ برونائی کے سلطان کی جانب سے 3 یادگار سکے دیے گئے، وہ بھی نواز شریف مفت میں لے گئے۔ پھر سعودی عرب کے ولی عہد کی جانب سے انہیں زیورات دیے گئے جن کی مالیت کروڑوں روپے کی تھی لیکن وہ صرف چند لاکھ میں وہ لے گئے۔ نمبرز کافی طویل ہیں اس لیے میں پڑھ نہیں رہا آپ کے سامنے۔ اچھا، پھر انہیں متحدہ عرب امارات یعنی یو اے کی جانب سے گھڑی دی گئی، وہ صرف 39,500 میں لے گئے، یعنی 40,000 میں لے گئے اور وہ گھڑی لاکھوں روپے کی تھی۔ اس طرح سعودی عرب کے ولی عہد کی جانب سے انہیں گاڑی دی گئی جو وہ صرف 36,000 روپے میں لے گئے اور اس کی مالیت کروڑوں میں تھی، اور گاڑی آپ لے جا بھی نہیں سکتے۔ مرسیڈیز بینز سوچئے وہ 36,000 میں لے گئے۔ ایک اور مرسیڈیز کار جو وہ 6 لاکھ میں لے گئے۔ یہ سب کچھ نواز شریف۔ اس کے علاوہ کلثوم نواز مرحومہ، ظاہر ہے وہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں، ان کے متعلق بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ بہت زیادہ تحائف کلثوم نواز صاحبہ بھی لے گئی۔ مریم نواز کا آپ کو علم ہے کہ مریم نواز بھی گاڑیاں لے گئے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا ایک انٹرویو جس میں ان سے اینکر نے پوچھا تو انہوں نے کہا روکو روکو کیمرہ بند کرو کیمرہ بند کرو، میرے پاس اس کی تفاصیل نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ BMW گاڑیاں آصف زرداری کی بھی پلس مریم نواز بھی گاڑیاں لے کر گئیں توشہ خانہ سے۔ یہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں، یہ بحرین کے بادشاہ سے جو نواز شریف کو تحائف ملے ہیں، جبکہ عمران خان کے معاملے میں یہ ہوا کہ انہیں جو سیٹ ملا بلغاری سیٹ کہلاتا ہے، اس کی پہلے انہوں نے مالیت لگوائی۔ اگر مالیت کم لگائی گئی تو ظاہر اس میں عمران خان کا قصور نہیں تھا، لیکن پھر عمران خان نے اسے خریدا اور اس کی بنیاد پر عمران خان پر مقدمہ بنایا گیا جو کہ انتہائی بوگس اور جھوٹا مقدمہ ہے۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی جو کہ تحفظ آئین پاکستان کے تحت ہوئی، اس میں بھی جو اس کا آخر میں اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ عمران خان کے خلاف جو اور ان کی وائف کے خلاف جو مقدمات بنائے گئے اور جو انہیں سزا دی گئی ہے وہ غیر قانونی اور اس میں پورے جو آئینی تقاضے ہیں انہیں پورا نہیں کیا گیا۔ اسی دوران آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان نے کل جو پیغام جاری کیا تھا جیل سے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ سہیل آفریدی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں، اور وہ تیاریاں اب شروع ہو چکی ہیں۔ جی ہاں، سہیل آفریدی سب سے پہلے مرحلے میں اسلام آباد پہنچے۔ اسلام آباد میں انہوں نے لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ دیکھیے جو اسٹریٹ موومنٹ کا جو سب سے ایک جیسے کہنا چاہیے پولیٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے ایک دانشمندانہ طریقہ ہے وہ یہ کہ پہلے آپ گراس روٹس لیول پہ جا کے راہ ہموار کرتے ہیں، آپ گراؤنڈ ورک کرتے ہیں، یو سو دا سیڈز۔ اور اس وقت سہیل آفریدی وہ کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں سے مل رہے ہیں اور وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ گیج کر رہے ہیں پبلک موڈ۔ انہوں نے اسلام آباد میں لوگوں سے ملاقات کی اور وہاں پر کیا ماحول تھا، انہوں نے کس طرح سے نعرے لگوائے عمران خان کے حق میں، اور لوگوں سے مل کر انہوں نے جو بات کی اس کی چھوٹی سی جھلک ہم آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آگے ہم آپ کو تفصیل بتاتے ہیں کہ وہ پنجاب بھی جا رہے ہیں اور سندھ بھی جا رہے ہیں۔ آپ نے موڈ دیکھا
آپ نے دیکھا کہ کس طرح کا جذبہ ہے، اور یہ صرف شروعات ہے. آپ کو ساتھ ساتھ ہم وہ ویژولز دکھاتے رہیں گے جو عمران خان کی رہائی کے حق میں مظاہرے ہو رہے ہیں. وہ مظاہرے شروع ہو چکے ہیں ملک کے طول و عرض میں. اگلے مرحلے میں سہیل آفریدی جا رہے ہیں، یا آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ملک کے مختلف علاقوں میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اس میں کراچی میں بھی مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں اسکردو میں مظاہرے ہوئے ہیں، اس میں گلگت بلتستان میں، پنڈی میں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے، اگر آپ اسکردو سے کراچی تک کا فاصلہ لیں تو پورا ملک ہی تقریباً کور ہو جاتا ہے. اینی وے، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب سہیل آفریدی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ پہلے مرحلے میں پنجاب جا رہے ہیں، وہ لاہور جائیں گے، اس کے بعد وہ کراچی بھی جائیں گے، اور وہاں پر وہ ملیں گے لوگوں سے. یہ جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ سب سے مؤثر طریقہ ہے کسی بھی تحریک کو منظم کرنے کا، آرگنائز کرنے کا. پہلے آپ جاتے ہیں، پبلک موڈ دیکھتے ہیں، آپ گیج کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر آپ باقاعدہ اعلان کرتے ہیں کہ اس تاریخ کو یہاں سے اتنے لوگ قافلہ لے کے نکلیں گے، یہاں سے اتنے لوگ نکلیں گے. اور جب بیک وقت بہت سارے قافلے نکلتے ہیں تو سب سے جو مؤثر تحریک چلانے کا طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے. یہ بات بھی ہم نے سنی کہ پی ٹی آئی کچھ مرکزی شاہراہیں بلاک کرنے کی بھی بات کر رہی ہے. ظاہر ہے اس سے کہ نظام کو بہت شدید دھچکا لگتا ہے، اور پھر جو بھی حکام ہوتے ہیں وہ مجبور ہوتے ہیں بات چیت کرنے کے لیے. اور ظاہر ہے کہ اس وقت اس کی بہت شدید ضرورت ہے کہ پی ٹی آئی دباؤ بڑھائے. پی ٹی آئی کو دباؤ بڑھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک جو پی ٹی آئی کی مصالحت کی پالیسی جن لوگوں نے اپنائی، جیسے کہ علی گنڈا پور تھے، بیرسٹر گور تھے، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، ان لوگوں کی جو مصالحت کی پالیسی تھی وہ بری طرح سے ابھی تک ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے. اس میں کم از کم انہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی خاطر خواہ یا مثبت جواب نہیں دیا گیا. اس لیے اب یہ لوگ اس طرح کی احتجاجی تحریک کی بات کر رہے ہیں. اور دیکھیے جو پیغام آیا ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ اس کانفرنس سے جو کہ تحریک تحفظ عین پاکستان کی کانفرنس تھی، اس سے یہی پیغام آیا ہے کہ اب یہ لوگ ٹکرانے جا رہے ہیں، اب یہ لوگ نظام سے ٹکرائیں گے، کیونکہ مصالحت ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، حکومت کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آ رہی ہیں ان کو روکنے کی، اور ان کو بھی لگ رہا ہے. دوسری طرف فیلڈ مارشل، ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ یہ بحث پوری طرح سے اب آشکار ہو چکی ہے، اس میں کوئی بھی خفیہ بات نہیں ہے، غیر مبہم انداز میں سب باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پاکستان نے پیشکش کی اپنی فوجیں غزہ بھیجنے کے لیے. اور اب ظاہر ہے کہ یہ مارکو روبیو جو امریکہ کے وزیر خارجہ، انہوں نے بات بتا دی کہ پاکستان نے خود پیشکش کی تھی اپنی فوجیں بھیجنے کے لیے. اب جو میں نے کہا کہ جیسے آئین تحفظ عین پاکستان کی طرف سے جو اعلامیہ جاری ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس بارے میں شفافیت ہونی چاہیے. دوسری طرف فیلڈ مارشل کی کوشش ہے کہ وہ مختلف طبقہ زندگی کے لوگوں کو اپنے حق میں اپنی طرف جو راغب کرنے کی کوشش کریں. انہوں نے تقریر کی علماء کانفرنس سے، اس پہ ان پہ بہت شدید تنقید ہو رہی ہے فیلڈ مارشل پر. جتنی تدابیر وہ کر رہے ہیں رائے عامہ ہموار کرنے کی، وہ تمام تدابیر ابھی تک ناکام ثابت ہوئی ہیں. کسی بھی طرح سے وہ رائے عامہ کو اپنے حق میں کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں، آپ لوگوں کا موڈ دیکھیں، جس طرح سے لوگ کھل کر ان پر تنقید کر رہے ہیں. دیکھیں مثلاً یہ کہ انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا جس کی ذات سے یا جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو نقصان پہنچے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر آپ بھی مسلمان ہیں، گولی کیوں چلائی 26 نومبر کو، لوگوں کے ووٹ کیوں چوری کیے؟ ظاہر ہے لوگوں کا مینڈیٹ چوری کرنا بالکل لوگوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے. لوگوں کے گھروں میں کیمرے کیوں لگائے؟ ایک غیر اخلاقی کام ہے، لوگوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. لوگوں کے بچوں کو اغوا کیوں کیا گیا؟ ان کو تکالیف کیوں دی؟ ناحق کیسز کیوں بنائے گئے؟ جھوٹے کیسز میں جیلوں میں کیوں ڈالا گیا؟ عمران خان کو اتنی تکالیف کیوں دی جا رہی ہیں؟ ان کو ان کے بچوں سے نہ ملنے دینا، ان کو ان کے بچوں سے فون پہ بات نہ کروانا ایک بہت شدید حقوق العباد کی خلاف ورزی ہے. تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر فیلڈ مارشل نے اپنی تقریر میں یہ بات کہی کہ آپ کوئی مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک اس کی ذات سے کسی اور کو تکلیف ہو، تو اگر کسی والد کو آپ اس کے بچوں سے نہ ملنے دیں تو کیا یہ تکلیف نہیں ہوگی؟ یہ سب اگین یہ میرا تبصرہ نہیں ہے، یہ سب وہ باتیں جو اس تقریر پر رد عمل آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریاست طیبہ کی بات کی، اس پر بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے. لوگوں نے کہا کہ ریاست طیبہ میں تو جس کی آپ بات کر رہے ہیں، جسے ریاست مدینہ عرف عام میں کہا عمران خان کہتے ہیں، وہاں تو خلیفہ وقت نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا. انہوں نے بتا دیا کہ ان کے پاس جو اضافی کپڑا ہے وہ کہاں سے آیا، جبکہ آپ نے اپنے لیے استثنا لے لیا. تو یہ دو باتیں تو یہ ان سنک نہیں ہے، تو سنکرونائز نہیں ہوتی. اگر آپ بات کر رہے ہیں ریاست طیبہ کی تو پھر یہ تو بالکل بھی بات نہیں بنتی. آپ نے تو استثنا لے لیا. حضرت عمر جو تھے اس وقت خلیفہ وقت تھے، انہوں نے تو استثنا نہیں لیا، وہ تو حاکم وقت تھے. انہوں نے رہتے ہوئے حاکم وقت رہتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا احتساب کے لیے. آپ نے تو ریٹائرمنٹ کے بعد تک کا تاحیات استثنا لے لیا ہے، تو پھر یہ تو غیر شرعی ہے.
اچھا پھر انہوں نے کہا کہ جی پاکستان 27 رمضان کو بنا اور یہ تا حیات رہنے کے لیے بنا ہے، پاکستان کبھی ٹوٹے گا نہیں. تو لوگوں نے کہا یہ بات تو درست ہے کہ پاکستان 27 رمضان کو بنا تھا، بہت مبارک دن تھا، بہت مبارک رات تھی، بہت مبارک تاریخ تھی، لیکن پاکستان تو ٹوٹ گیا 1971 میں. تو پاکستان ٹوٹ گیا. اگر پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا تھا تو 1971 میں پاکستان ٹوٹا کیسے؟ یہ بھی ان پر تنقید ہو رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جی غیبی مدد آئی تھی ابھی جو مئی میں انڈیا سے جنگ ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی لوگوں نے کہا کہ اگر غیبی مدد آئی تھی تو پھر وہ غیبی مدد 1971 میں کہا تھی جب پاکستان ٹوٹ رہا تھا، اس وقت آنی چاہیے تھی وہ مدد، اس وقت تو نہیں آئی. تو اور پھر اگر غیبی مدد ہی آنی تھی تو آپ نے اتنے مظالم ڈھائے. تو جو اتنا ظالم ہوتا ہے، جو آپ نے لاکھوں کی تعداد میں بنگالیوں کو مار دیا، عورتوں کی عصمت دری کی گئی، لوگوں کو غائب کیا گیا، وہ سب کیا تھا؟ ایسے لوگوں کی کیا اللہ غیبی مدد کرتا ہے جو اتنے مظالم ڈھائے؟ اور اسی لیے پاکستان ٹوٹ گیا. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں جن پر تنقید ہو رہی ہے، اور ظاہر انہوں نے یہ کام رایا ہموار کرنے کے لیے کیا تھا، لیکن یہ الٹا پڑ گیا کام. اچھا دیکھیے، اب میں اسپیچ کے کانٹینٹس پہ تو بالکل تبصرہ نہیں کروں گا. جو آپ نے سن لیا کہ کس قسم کی تنقید ہو رہی ہے، جو ان کی تقریر کے نکات تھے، کیونکہ اس میں انہوں نے قرآنک ریفرنسز دیے، بہت زیادہ احادیث کی بات کی ہے، اور میں کوالیفائی نہیں کرتا، میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں اس طرح کے معاملات پر گفتگو کروں. مگر میں ایک بنیادی بات کروں گا، اور چاہے آپ مجھے اولڈ سکول سمجھیں، چاہے آپ مجھے ایک روایتی جو بالکل اس طرح کا طرز فکر والا انسان سمجھیں، میرے خیال سے اس طرح کی انگیجمنٹس نہیں ہونی چاہیے. کسی بھی چیف آف آرمی سٹاف کو یا چیف آف ایئر فورس کو یا نیول چیف کو اس طرح کی تقاریر نہیں کرنی چاہیے، انہیں پبلک مقامات پر نہیں جانا چاہیے. دیکھیے یہ کام نہیں ہے، یہ آپ کی جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. آپ کا کام اسٹریٹجک پلاننگ ہے، آپ کا کام جو بھی حکومت وقت ہو اس کے کہنے پر جنگ کی تیاری کرنا ہے. آپ کا کام علماء سے جا کر خطاب کرنا نہیں ہے. اور یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی کسی بھی ملک میں، چاہے وہاں کوئی بھی مذہب ہو، اس بات کی میں کبھی بھی تائید نہیں کروں گا کہ جو فورسز کے لوگ ہیں وہ دوران سروس، اور دیکھیے آپ یونیفارم میں ہیں، آپ جاب پر ہیں، آپ سروس میں ہیں، اور آپ جا کر اس طرح سے لوگوں سے مل رہے ہیں، اور اس طرح کے آپ کبھی جو اکانومی کے لوگ ہیں ان سے جا کے ملتے ہیں، تجارتی جو رہنما ہیں، یہ بھی غلط ہے. یہ کام نہیں ہے، جاب ڈسکرپشن نہیں ہے. کوئی بھی جو فیلڈ مارشل کا سب سے بڑا حمایتی بھی ہو اس دنیا میں، وہ بھی مجھے آ کے یہ بتا دے اور وہ یہ کہہ دے کہ یہ ان کے فرائض منصبی میں شامل ہے، یہ ان کے فرائض میں شامل ہے. آئی ڈونٹ تھنک دس از گوئنگ ٹو بی دا کیس. یہ ہرگز ان کے فرائض میں شامل نہیں ہے. اچھا، ابصار عالم جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ایک کارکن، تو خیر نمرود لیگ میں کارکن تو کوئی ہے ہی نہیں، وہ ان کے ایک عہدے دار ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ کا شاید ان کے پاس ہوتا ہے، سابق صحافی ہیں وہ. اب انہوں نے آ کے کہا ہے کہ مریم نواز مطلب نمرود لیگ کی فرمائش ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے نمرود لیگ میں سب کوئی بھی نہیں ہے، سب کچھ مریم نواز ہے. نواز شریف عملی طور پر ریٹائر ہو چکے ہیں، شہباز شریف تو ظاہر ہے صرف ان کا کام پالش کرنا ہے جوتے فیلڈ مارشل کے، تو جو بھی کچھ اگر ہے تو وہ مریم نواز ہے. تو انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی فرمائش ہے کہ ندیم انجم کو، پہلے انہوں نے فرمائش کی کہ آئی ایس آئی کا چیف لگایا جائے ریٹائرمنٹ کے بعد. اس کی نظیر موجود ہے، بے نظیر نے لگایا تھا جنرل کلو کو، یا پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نہ. اگر یہ سب نہیں ہو سکتا تو انہیں واشنگٹن میں پاکستان کا سفیر لگایا جائے. اور یہ تمام جو باتیں ان کی مسترد کر دی گئیں. تو ہمارے دوست ہیں احمد نورانی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف کے قاتل کو کیوں اتنا پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ظاہر ہے یہ سوال اٹھتا ہے کہ جنرل ندیم انجم نے ایسی کون سی خدمات سر انجام دی ہیں مریم نواز کے لیے، ایسے کون سے انہوں نے کارنامے کیے ہیں، ایسا کیا انہوں نے ڈیلیور کیا ہے کہ جس کے لیے وہ اتنا زیادہ پش کرتی ہیں جنرل ندیم انجم کو، جو کہ ظاہر ہے ارشد شریف کا خون ناحق ان کے ہاتھوں پر ہے. وہ بالکل پوری طرح سے اس میں ملوث رہے ہوں گے، کیونکہ جس وقت یہ قتل ہوا اور جس دن ان کا جستخاگی پاکستان پہنچنا تھا، وہ پریس کانفرنس کرنے کے لیے آ گئے. نہ اس سے پہلے کبھی پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، نہ بعد میں. obviously it was a big distraction. تو اس پر ان پر بہت شدید تنقید ہو رہی ہے. تو ایک قاتل کو آپ سفیر بنانے کی یا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر یا آئی ایس آئی کا چیف بنانے کی فرمائش آپ کیوں کر رہی ہیں؟ ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس کا جواب دینا چاہیے مریم نواز کو آ کے، یا تو پھر ابصار عالم کو وہ کہیں کہ تردید کریں کہ ابصار عالم ظاہر ہے ان کے اپنے آدمی ہیں، وہ اس طرح کی بات کیوں کر رہے ہیں. دونوں میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی کہ نہ آپ اس کی تردید کریں اور نہ آپ یہ کہیں کہ آپ کہیں، اگر آپ اون کریں اس کو کہ جی ٹھیک ہے ہم کر رہے ہیں اس کو، ہم ندیم انجم کو پروموٹ بالکل ہم کر رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ کچھ بن جائے. تو ہمارے دوست نے یہ سوال اٹھایا کہ قاتل کو آپ
सफ़ीर क्यों लगवाना चाहती हैं वाशिंगटन में। अच्छा, इसी दौरान अब ISI की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा फैसल नसीर साहब वो साहब हैं जो इस वक्त DGC हैं, बहुत अहम ओहदे पर ISI में फायज हैं। आपने देखा होगा कि वो लीबिया में फील्ड मार्शल के साथ थे। बाय द वे ये वही साहब हैं जिन पर सबसे पहले इमरान खान ने नाम लेकर तनकीद की थी, इन्हें डर्टी हैरी इमरान खान कहते थे। तो सोशल मीडिया पर अब ये ज़बान ज़द-ए-आम है, ये मैं आपको कोई नई बात नहीं बता रहा। इनके जो अब मीम्स बन रहे हैं, इनके जो कैरिकेचर्स बन रहे हैं, इन पर जो तनकीद हो रही है, वो इसलिए कि ये फील्ड मार्शल के साथ थे, और कई यूट्यूब के लोगों ने, जो यूट्यूब पे व्लॉग्स करते हैं, उन्होंने पेशन गोई की है कि ये ISI के अगले चीफ बनने जा रहे हैं। देखिए, PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से इनके बारे में जो तासुरात है, जो अवामी तासुर है, वो सब जानते हैं। ये फौज का प्योरली अंदरूनी मामला है, लेकिन अगर सबसे पहले तो ज़ाहिर इन्हें प्रमोशन दरकार होगी, क्योंकि इस वक्त इनका जो रैंक है फौज में, उस रैंक से तो ये ISI के चीफ नहीं बन सकते। यकीनन इन्हें पहले प्रमोशन मिलेगी, और लोग ये कह रहे हैं वाक़फ़ान हाल कि इन्हें प्रमोशन भी मिल जाएगी और इन्हें ISI का चीफ भी बना दिया जाएगा। ज़ाहिर है PTI तो शायद इस पे ऑफिशियली उस तरह से कुछ तबसरा ना करे, लेकिन जो PTI के हमदर्द हैं, जो उनका सोशल मीडिया है, यकीनन उस पर कड़ी नुक्ताचीनी आने वाले दिनों में कर सकता है। जिस तरह से कैंपेन ऑलरेडी शुरू हो गई है, जिस तरह से इन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि इनके बारे में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम है कि PTI पर जो बहुत सारे मज़ालिम ढाए गए हैं, उसमें इनका बराह रास्त ताल्लुक़ रहा है। और आपको याद होगा इमरान खान जलसों में इन पर नाम लेकर, इनका नाम तो नहीं लेते थे, लेकिन इनको डर्टी हैरी के नाम से बुलाते थे, तो इसलिए ये मारूफ उसी नाम से हो गए थे। इनका नाम है फैसल नसीर। ये इस वक्त ISI में बहुत अहम पोजीशन पे काम करूँगा। और आपको याद होगा कि जो MI और ISI यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के दरमियान जो इख्तलाफात की खबरें थी, उसमें भी इनका जिक्र आया था। आज के शो में बस इतना ही। प्लीज़ आप शौकत खानम हॉस्पिटल को डोनेट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और इसे शेयर भी कीजिए। अगले शो में इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहिए और बाखबर भी। अल्लाह हाफिज़।